الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال تعالی واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ ہماری زندگی کا اور ہماری تخلیق کا دنیا میں ہمیں بھیجنے کا جو مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مختصر سی زندگی میں اللہ مالک الملک ہی کی بندگی اختیار کریں، اسی کے احکام کی بجا آوری کریں، اس کے حکموں کو بجا لائیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے جو آخرت کی زندگی کہلاتی ہے۔ تو اس کی کامیابی کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، اور ناکامی کا سبب غفلت اور اللہ کی آیات سے اعراض، اللہ کے احکام سے دوری، یہ ہماری ناکامی کا ذریعہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم یہ تو مانتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب کتاب ضرور ہوگا، نیک اعمال اور برائیاں تولی جائیں گی۔ جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں گناہوں سے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے گناہ نیکیوں سے بھاری ہو گئے تو وہ ناکام ہو گئے، اور وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کریم اپنے فضل سے ہمیں نیکیوں کا دلدادہ بنائے، اور ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے، اور گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہر انسان چاہتا تو یہ ہے کہ وہ نیکی والی زندگی گزارے، لیکن وہ اپنی مجبوری کہہ لیں، معذوری، یا کوئی بھی ایسا وہ بہانہ اپنے ذہن میں لے آتا ہے کہ گویا نیک عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اور سوال یہ پھر ہر انسان کرتا ہے کہ ہم نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ تو میرے محترم، سب سے پہلے نیک بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان کو مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کہ اللہ سے کے سامنے پیش ہونا، اس کا تصور ہم ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو پھر بڑے جو مشکل سے مشکل بھی نیکی ہے اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ انسان کے اندر اتنا حوصلہ اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کام جو عام لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ آسان اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور گناہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور، اللہ کو حساب دینے کا تصور، ہم اس کو ذہن سے اوجھل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ بخش دیں گے، اللہ کے بارے میں ایسی آرزوئیں بغیر اعمال کے ہم رکھتے ہیں، تو پھر شیطان اور ہمارا جو نفس ہے ان نیک اعمال کو ہمارے لیے انتہائی مشکل بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اے میرے بندو،
میری اطاعت و فرما برداری کے لیے اور مجھے راضی کرنے کے لیے اور میرے نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، میرے احکام کے اوپر کاربند رہنے کے لیے، اور جو میں فیصلے تمہارے بارے میں کروں دنیا کے معاملات میں، اچھائی کے یا تکلیف کے، ان کے اوپر راضی رہنے کے لیے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا یہ جو نماز ہے یہ بڑی مشکل ہے، طبیعت کے اوپر یہ بوجھ بنتا ہے اس کا تصور کرنے سے اور اس کو پڑھنے کے بارے میں سوچنے سے، مگر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو خشوع والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو ملنا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اپنے رب سے ملاقات یہ ایک مومن انسان کے لیے اتنا بہترین تصور ہے اور اتنا حقیقی تصور ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار کے شوق میں وہ ہر کام بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ فرمایا جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، فرمایا نماز ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو۔ اور پھر فرمایا اللہ کو ملنے والے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ غضبناک ہی تمہیں ملیں گے، نعوذ باللہ، بلکہ فرمایا میرے مومن بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ حتیٰ کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ نیک عمل کرتا ہے، اگر اس سے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو بھی جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر وہ شرمندہ رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں تو ایک حدیث بڑی ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیاری ارشاد فرمائی ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر کلمہ وہ لوہے پہ لکیر ہے، زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات وہ بدل نہیں سکتی۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ میری وحی ہوتی ہے، وہ میری طرف سے پیغام ہوتا ہے جو وہ تم تک پہنچاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے ہی اپنے ایک مومن بندے کو روز قیامت اپنے خاص دربار میں بلائیں گے اور اس کے اوپر اپنے ستاری کی چادر اوڑھ دیں گے، مخلوق سے اس کو اوجھل کر کے بالکل اپنے قریب کر کے اللہ مالک الملک کہیں گے کہ تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، وہ مانے گا یا اللہ یہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، تو وہ مانتا چلا جائے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ شاید اتنے گناہ جب اللہ نے گنوا دیے ہیں تو اب میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے جہنم میں جانے کا حکم ارشاد فرما دیں گے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، تیرے ان گناہوں پہ میں نے دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، آج بھی یہ گناہ میں نے تیرے سامنے پیش کیے ہیں مخلوق سے چھپا کے، یہ میں نے معاف کر دیے ہیں اور تو جنت میں چلا جا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ ہم سے چھوٹتے کیوں نہیں ہیں اور نیکیاں ہمارے لیے کیوں نہیں آسان ہوتی؟ تو گناہ چھوڑنے کا سب سے بنیادی جو ہے وہ نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی اور ڈر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی سزا سے اور اس کے غضب سے ہم جو ہے وہ ڈریں اور پناہ مانگیں۔ تو جو انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے اس نے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ تو ہم تنہائیوں کے گناہ ہوں یا دنیا کی عیش پرستی ہو، اس چیز کو جب ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آئے تو ہم آخرت کا تصور کریں، جنت کی نعمتوں کو ان کا تصور کریں اور ان گناہوں کی پاداش میں ملنے والے دائمی عذاب کو ذہن میں لائیں، تو پھر یقیناً انسان ان گناہوں سے نفرت بھی کرے گا، ان سے دور بھی بھاگے گا اور نیکیوں والا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ ایک عادت بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہم گناہوں پہ اتنی جرأت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ مالک الملک واقعی ہمارے اعمال سے واقف ہیں، پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ تو حقیقت میں یہ ہے کہ ہم نے یہ بات اپنے دل میں نہیں بٹھائی، ہماری یہ سوچ اور ہماری روح کے اندر یہ نہیں اتری۔ سہل بن عبداللہ تستر کے رہنے والے تھے، جو ایران کا ایک شہر ہے، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں چھوٹی عمر میں اپنے ماموں محمد بن سوار کو دیکھتا تھا کہ وہ رات کو عبادت کرتے تھے،
تو میں جب اٹھتا تو وہ بھی کہتے کہ اللہ کو یاد نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے؟ تو میں شوق سے کہتا کہ میں اللہ کو کس طرح یاد کروں؟ تو چونکہ میں بالکل بچہ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے مجھے کہا کہ تم جب بھی تمہاری آنکھ کھلے نا یا جب تم سونے لگو تو روزانہ بلا ناغہ 3 مرتبہ یہ کہا کرو، اللہ معی، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہد، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یعنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پہ ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، ہر چیز، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ میرے تمام اعمال کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تمام اعمال پہ گواہ ہیں۔ یہ زبان میں نہیں، دل سے کہا کرو، دل میں یہ بات بٹھاؤ۔ تو میں 3 دفعہ معمول بنا لیا کہ روزانہ رات کو میں یہ لفظ دہراتا تھا، 3 کلمے دل کے اندر، کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ شاہد، اللہ تعالیٰ شاہد ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، گواہ ہیں۔ تو جب میں نے کچھ عرصہ یہ کیا، میری عادت بن گئی، تو میرے ماموں کہنے لگے کہ اب تم روزانہ یہ 3 نہیں بلکہ 7 مرتبہ کہا کرو۔ تعداد بڑھا دی کہ 7 مرتبہ اپنے دل کے اندر یہ بات دہرایا کرو، ریپیٹ کیا کرو کہ اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے اعمال پہ گواہ ہے۔ میں نے یہ معمول بنا لیا، اور پھر جب اس پہ کئی مہینے گزر گئے اور بلا ناغہ یہ میری ایک عادت بن گئی اور میرے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی، تو میرے ماموں نے کہا تم یہ اب 11 مرتبہ کہا کرو۔ میں نے 11 مرتبہ یہ کہنا شروع کر دیا۔ جب تقریباً 2-3 سال گزر گئے تو کہنے لگے جب تک زندگی ہے اس سوچ کو اپنے ذہن سے نہ نکلنے دینا۔ اور پھر جب کچھ عرصہ گزر گیا کہنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جو انسان جس کا یہ ایمان ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کے ذہن میں یہ بات راسخ اور پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اور اللہ میرے اعمال کے گواہ ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ میرے اعمال جو ہیں وہ میرے سامنے پیش کر دیں گے، تو کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اندر یہ بات راسخ کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ دوسرا، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی کوئی مشکل راستہ آتا ہے، وقت آتا ہے کوئی آزمائش کا، اللہ اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک اعمال ہمارے لیے آسان ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، مجھے متقی بنا دے، میرے ظاہر و باطن کو تقوی والا بنا دے، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ تو ہی بہترین وہ ذات ہے جو اس کو اچھے طریقے سے اس جان کو پاک صاف کر سکتی ہے، کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے، تو ہی اس کا کارساز ہے، سب کچھ تو ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اس طرح انسان تقوی کا سوال بھی کرے، تقوی والے اعمال بھی کرے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے وہ احکام تو پورے کرنے ہیں، لیکن جو نفلی اعمال ہیں، نفلی اعمال وہ چاہے تھوڑے ہوں لیکن مسلسل کرے۔ جیسے کچھ 2 نفل روزانہ پڑھے، یا تھوڑا سا صدقہ ہے وہ روزانہ کرے، جتنی اس کی استطاعت ہے، 10 روپے 100 روپے، وہ روزانہ تسلسل سے صدقہ کرے۔ جب ایک انسان مسلسل عمل کرے گا تو وہ ایک تو اس کی عادت بن جائے گی، اور گناہوں سے وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذہن ہٹا دیں گے، اور نیکی کے اوپر اس کا جو ہے وہ ذہن لگ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ایک لمحہ وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، ایک ایک قدم وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جو کام میں نے اپنے بندوں پہ فرض کر دیے ہیں، جیسے نماز فرض کر دی، اور توحید کی گواہی فرض کر دی، اور اس طرح روزے رمضان کے فرض کر دیے، حج استطاعت والوں کے لیے فرض کر دیا، صلہ رحمی فرض کر دی، یعنی صدقہ زکوٰۃ فرض کر دی استطاعت والے لوگوں پہ۔ تو فرمایا جو میں نے کام فرض کیے ہیں ان کو بجا لائے بغیر، ان کو اپنائے بغیر کوئی بندہ میرے قریب نہیں آ سکتا، کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے لیے متبادل، یہی راستہ ہے۔
اور پھر فرمایا کہ فرائض کے بعد جو محبوب ترین عمل ہے وہ نفلی عمل ہے، جیسے نفلی صدقہ، نفلی روزے، نفل نمازیں، یہ سارے نوافل ہیں، نفلی حج، نفلی عمرے۔ تو یہ نوافل جو ہیں یہ انسان ایک روٹین سے اپنی روٹین بنا لے، چاہے وہ تھوڑی سی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو محبوب ترین عمل وہ ہیں جو ہمیشہ انسان کرتا ہے، روزانہ اللہ کی طرف اس کے اعمال جاتے رہتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ اور وہ انسان جو کچھ عرصہ تو اپنی پوری جان کھپا دیتا ہے نیک اعمال میں، اور پھر اسی طرح ہی وہ یکدم پیچھے ہٹ جاتا ہے اور برائی والا نعوذ باللہ راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کی ساری اس کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنا مستقل مزاج بننے کے لیے اور نیکیوں کا خوگر بننے کے لیے یہ ہے کہ ہم نیک اعمال چاہے تھوڑے ہوں ہم مسلسل کرنے کا عزم کریں، تو اللہ مالک الملک ضرور اپنے بندے کے لیے اس معاملے میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو فہم اور تدبر کے ساتھ پڑھیں، چاہے تھوڑا سا پڑھیں۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس کو پڑھنے سے، سوچ کر پڑھنے سے دلوں میں نرمی آتی ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کے اوپر اور نیک اعمال کے اوپر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ کافروں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ اس پیغمبر پر اللہ نے جس طرح پہلے نبیوں پر کتابیں اکٹھی ایک دم اتاری تھیں، ایک دفعہ ہی اتاری تھیں، تو قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک، ہم نے اے محبوب اس طرح ہی آپ کے اوپر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرنا ہے۔ کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے تیرے دل کو ہم ثابت کر دیں، مضبوط بنا دیں اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ نسخہ ہے، یہ بہترین عمل ہے، یہ عبادت ہے، یہ ذکر ہے بہترین کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید تمام اذکار میں سب سے بڑھ کر ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیک جو مجلسیں ہیں نیک لوگوں کی، جہاں علم کی باتیں ہوتی ہیں، تربیت کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و سنت جہاں پڑھایا جاتا ہے، بیان ہوتا ہے، ہم ایسے نیک مجلسوں میں اور نیک لوگوں کے اندر رہیں، کیونکہ جب ہم نیک لوگوں کی صحبت چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شیاطین ہمیں برے لوگوں کی صحبت میں لے جاتے ہیں، اور یہ صحبت جو ہے یہ انسان کے اوپر اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے، وہ اتنا سنگ دل ہو گیا تھا، اتنا شفاق ہو گیا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر جو فطرت تھی اللہ پر ایمان اور اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ چیز موجود تھی۔ وہ 99 آدمی قتل کر کے بھی پچھتایا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ کوئی عالم ہو جو مجھے بتائے کہ میں توبہ کر سکتا ہوں، اگر کر سکتا ہوں تو کیسے کروں، کس طرح میں نیکی کی طرف آؤں۔ تو ایک عام جو راہب تھا، جو اتنا عالم نہیں تھا، نیک انسان تھا، لوگوں نے کہا اس کے پاس جاؤ۔ وہ جب گیا اور اس کو بتایا کہ میں 99 قتل کیے ہیں، تو اس نے کہا کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تو اتنا بڑا ظالم سفاک انسان ہے، تیری کہاں توبہ ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن اس کے دل کے اندر وہ کسک تھی کہ میں اللہ کے حضور توبہ کروں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ یار مجھے کوئی عالم انسان بتاؤ، تو لوگوں نے اس کو پھر ایک ایسے آدمی کی طرف رہنمائی کی جو واقعی اس کو اس وقت دین کے اوپر عبور تھا، علم تھا۔ وہ اس کے پاس جب گیا اور کہا کہ میں نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے، تو اس نے کہا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا کہ بندے اور اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم جب بھی توبہ کرو تم اللہ کے بندے ہو، تم جتنے گناہ بھی اس کے دربار میں لے کے جاؤ، لیکن کہو یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تو سب کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تو توبہ کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جاؤ توبہ کرو۔ لیکن انہوں نے ساتھ ایک وصیت کی، کہا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، تم یہ علاقہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ وہ زمین ہے جہاں تم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اس میں تمہارے بے شمار برے دوست ہیں، پھر خدشہ ہے کہ کہیں تم اسی گناہ میں دوبارہ نہ لوٹ آؤ، لہٰذا اس علاقے کو چھوڑ کے فلاں ایک بستی ہے جہاں نیک لوگ آباد ہیں، وہاں نیکیوں کا دور ہے، وہاں بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ۔ یہ توبہ بھی چونکہ مخلص تھا تو لہٰذا اس نے وہاں سے ہجرت کرنے کی ٹھان لی، اور وہ فی الفور اس علاقے کو چھوڑ کے اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا، اور راستے میں ہی اسے موت آ گئی، حالانکہ وہ وہاں پہنچا نہیں تھا۔ تو رحمت کے بھی فرشتے آ گئے اور عذاب کے بھی فرشتے آ گئے، کہ رحمت والے فرشتے کہنے لگے چونکہ یہ توبہ کر کے اپنے علاقے سے نکلا تھا تو لہٰذا یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، یہ جنت کا مستحق ہے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ابھی اس نے کوئی نیک عمل تو کیا کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ عذاب کا مستحق ہے۔ تو اللہ مالک الملک نے
ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، اور ان دونوں فرشتوں نے، جو دونوں گروہ تھے، جنت والے فرشتے اور دوزخ والے فرشتے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں، یہ ہمارا یہ معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم، یہ حالانکہ وہ فرشتہ تھا، اللہ نے اس کو یہی حکم دے کے بھیجا تھا کہ تم نے ان کو یہ کہنا ہے کہ تم اس کی جو زمین ہے دونوں طرف کی، اس کی پیمائش کر لو، جس زمین کے یہ زیادہ قریب ہوگا یہ اسی کا تصور کیا جائے گا۔ اگر یہ گناہ گار زمین کے قریب ہوا تو یہ سمجھو یہ گناہ گار ہے، اور اگر یہ اس زمین کے قریب ہوا اور اس کا فاصلہ زیادہ ہوا تو سمجھو یہ نیک ہے۔ حالانکہ اس نے سفر تھوڑا طے کیا تھا اور جو سفر باقی تھا وہ زیادہ تھا، لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جس طرح چاہے آپ زمین و آسمان پہ اپنا حکم نافذ کر سکتے ہیں۔ اس زمین کو کہا تو پھیل جا، تو اپنا فاصلہ بڑھا دے، اور وہ جو زمین تھی جس کی طرف جا رہا تھا حالانکہ وہ زیادہ تھی، کہا تو سکڑ جا، تو سمٹ جا، وہ سکڑ گئی، سمٹ گئی۔ تو جب زمین کی پیمائش کی گئی تو وہ زمین قریب نہ اس کے جو ہے وہ نظر آئی، تو لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جنتی ہے۔ اللہ مالک الملک اپنے بندوں کو ان کے اوپر رحمان ہے، رحیم ہے، لہٰذا نیت جب نیک ہو اور عزم مصمم ہو تو اللہ مالک الملک اپنے بندوں کو ضرور اپنے رحمت کے جلوے میں لے لیتے ہیں۔ تیسری اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ ہم تقوی اختیار کریں اور ہم اللہ کی ذات پر ایمان ہو اور اللہ کے سامنے پیش ہونے اور اس کے چہرے کا دیدار کرنے کا شوق، یہ چیز ہو تو ہر مشکل سے مشکل نیکی وہ آسان اللہ کر دیتے ہیں، اور گناہ جو ہیں ان کی نفرت دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت وہ فہم اور تدبر سے کی جائے تاکہ ایمان اس کے ذریعے بڑھے اور دل نرم ہو اور نیکیوں کا شوق جو ہے وہ پیدا ہو، آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو، جنت حاصل کرنے کا شوق ہو۔ پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، نبیوں جیسی مقدس ہستیاں کوئی نہیں گزری، پاک صاف لوگوں کا جب ہم ذکر پڑھیں گے تو گویا ہم ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو اس کی برکت سے اللہ مالک الملک ہمیں نیکیوں کا شوق عطا فرمائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ سے دعا لازم کرے، دعا نہ چھوڑے۔ کس چیز کی دعا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز اللہ سے مانگو، اور سب سے اہم ترین تو یہ ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ اللہ میرے دل کے اندر برائیوں کی نفرت پیدا کر دے، اور اس کی مسنون دعا یہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اس میں یہ بڑی جامع دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں، تو مجھے یعنی گویا اپنی پناہ میں لے لے۔ کن چیزوں سے؟ من منکرات الاخلاق، بری عادات سے، بری صفات سے، والاعمال، برے اعمال سے، والاہواء، بری خواہشات سے، والادواء، بری بیماریوں سے۔ وہ جسمانی بیماریاں ہوں چاہے جس طرح خوفناک بیماریاں آج کل پھیلی ہوئی ہیں، اور اس طرح جو روح کی بیماریاں ہیں، یا اللہ ان تمام بری بیماریوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں تجھ سے حفاظت کا طالب ہوں۔ اور پھر نیک اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کی مانگی ہوئی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے۔ حالانکہ وہ نبی تھے اور نبی موفق ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ اللہ کی رحمت کے ہمیشہ محتاج ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ توفیق مسلسل مانگتے ہیں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے بھی جن سے نوازا ہے اور میرے ماں باپ کو بھی، اور اس کی بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اچھے ہوں، تو ان سے راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حالانکہ وہ آلریڈی وہ پہلے سے داخل تھے، لیکن فرمایا یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی مانگی دعا بہترین ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ اسی طرح اپنے دل کو، یہ دل اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہیں پھیر دیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت اور پختہ کر دے، اس کو پھیرنا نہ، دین سے نہ اس کو ہٹانا۔ اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
ایز وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے، ہر چیز کی نگرانی کرنے والی ہے، میں تیری رحمت کا ہی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی میرے حوالے نہ کرنا، بلکہ خود میری نگرانی فرمانا، اور ہمیشہ یا اللہ مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا، میری پیشانی کو یا اللہ ہمیشہ ہدایت کی طرف پھیر کے رکھنا، اور وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے سارے معاملات درست فرما دے، دین سے تعلق رکھتے ہوں، دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا آخرت سے، یا اللہ میرے تمام معاملات درست فرما دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ دعائیں اور بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ بڑی جامع دعائیں ہیں جو ہمارے اس موضوع کے متعلق بہت ہی ممد اور معاون ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے پاک اور صاف زندگی نصیب فرمائے، بالخصوص کبیرہ اور سنگین گناہوں سے اللہ ہمیں بچائے، اور ہمیں نیک اعمال کا خوگر بنائے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، فرائض کو پورا کرنے والا بنائے، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو یا مخلوقات سے ہو، حقوق العباد ہوں، اللہ سب کے سب ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ قرآن و سنت کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق دے، ان کا علم ہمیں وافر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔